ہمیشہ جو رہے حاضر، خدا کی قسم حاضر ہیں، نہ آئے چوٹ دھرتی کو ہمارے جسم حاضر ہیں۔ پاکستان ہماری جان، مال اور ہر رشتے سے زیادہ عزیز ہے۔ وطن کے لیے دی جانے والی لازوال قربانیاں پاکستانیوں کے لہو میں وراثت میں ملتی ہیں۔ کیپٹن سرور سے لے کر میجر عثمان تک، سوار محمد حسین سے لے کر سپاہی جمیل تک، یہ سارے ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں۔ ان کی تربیت کی بنیاد ہی ایسی ہے کہ جان رہے نہ رہے، سرزمین پاکستان سلامت رہے۔ سلام ان ماؤں پر جن کی گود میں یہ شہید اور غازی پرورش پاتے ہیں۔ سلام اس باپ کو جو اپنے بڑھاپے کے سہارے کو مٹی کی آغوش میں سلا کر کلمہ شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ بہنیں، بیٹیاں اور بیٹے جن کی یتیمی ان کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ وہ بیویاں جن کے سہاگ مر کر بھی ہمیشہ زندہ ہیں۔ کون ہیں یہ مٹی کی محبت میں اپنا سب کچھ لٹانے والے؟ یہ ہمارا فخر ہیں، ہمارے امن کے امین ہیں۔ آج پوری قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس پروقار تقریب میں میں آپ سب کو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نشان امتیاز ملٹری کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی تقریب تقسیم اعزازات میں کل 71 افسران، سردار صاحبان اور جوانوں کو مختلف ملٹری اعزازات سے نوازا جائے گا، جن میں ستارہ امتیاز ملٹری، تمغہ جرت، تمغہ بصالت اور UN میڈل شامل ہیں۔ ستارہ امتیاز ملٹری حاصل کرنے والے افسران کو پیشہ ورانہ خدمات اور فرائض کی شاندار بجا آوری کے اعتراف میں یہ اعزاز دیا جا رہا ہے۔ تمغہ جرت اور تمغہ بصالت افواج پاکستان کے ان غازیوں اور شہیدوں کو عطا کیا جاتا ہے جن کی قابل فخر پیشہ ورانہ خدمات دوسروں کے لیے مثال بن گئیں۔ اب میں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نشان امتیاز ملٹری سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اعزازات تقسیم فرمائیں۔ روح اللہ شہید پاکستان آرمی کے ان بہادر سپوتوں میں شامل ہیں جنہوں نے دہشت گردی کی اس طویل جنگ میں کئی مارکوں میں حصہ لیا اور دہشت گردوں کے ملک دشمن عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ 24 اور 25 اکتوبر 2016 کی درمیانی شب دہشت گردوں نے پولیس ٹریننگ سینٹر کوئٹہ پر حملہ کر دیا، جس میں پولیس کے 600 افراد زیر تربیت تھے۔ آپریشن کا حکم ملتے ہی کیپٹن روح اللہ نے اسالٹ گروپس تشکیل دیے اور لیڈ کرتے ہوئے کلیئرنس آپریشن کا آغاز کیا۔ بالائی منزل پر موجود دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد آپ اس کمرے کی جانب بڑھے جہاں 150 معصوم یرغمال بنے ہوئے تھے۔ زندگی اور موت چند قدم کے فاصلے پر تھی، لیکن اس بہادر سپوت نے من جام بازم کا نعرہ بلند کرتے ہوئے دہشت گردوں پر حملہ کر دیا۔ موت کو سامنے دیکھ کر دہشت گردوں نے خود کش دھماکے سے خود کو اڑا لیا، جس کے نتیجے میں وطن کا یہ بہادر بیٹا شہید ہو گیا، لیکن آپ کی قربانی نے سینکڑوں معصوم جانوں کو بچا لیا۔ فرض سے لگن، جرت و بہادری اور بے مثال جذبہ حب الوطنی کے اعتراف میں صدر پاکستان نے کیپٹن روح اللہ شہید کو تمغہ جرت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی والدہ وصول کریں گی۔
لانس حوالدار جمعہ خان شہید لائن آف کنٹرول پر لسننگ پوسٹ کمانڈر کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ 29 ستمبر 2016 کی صبح آپ کو دشمن کی پیش قدمی کی ہنگامی اطلاع موصول ہوئی۔ دشمن نے اپنی سپاہ کو کور مہیا کرنے کے لیے آپ کی پوسٹ کو نشانے پر رکھ لیا۔ کم نفری، آئسولیٹڈ پوسٹ اور دشمن کے اچانک پن کے باوجود لانس حوالدار جمعہ خان نے پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ دشمن کے 12 سے زائد فوجیوں کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ لسننگ پوسٹ پر دشمن کے راکٹ فائر سے آپ شدید زخمی ہو گئے، لیکن اس وقت تک دشمن کے قدم اکھڑ چکے تھے۔ زخموں سے چور لانس حوالدار جمعہ خان نے دشمن کی پسپائی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، تاہم خون بہنے اور زخم کے مہلک ہونے کی وجہ سے شہادت اس مرد مجاہد کا مقدر ٹھہری۔ آپ نے جان تو دے دی مگر سرخرو ہوئے اپنی قوم کے سامنے ایسے کہ اپنی سرزمین پر دشمن کے ناپاک قدم جمنے نہ دیے۔ فرض لگن، وطن سے محبت اور جان نثاری کے اعتراف میں صدر پاکستان نے لانس حوالدار جمعہ خان شہید کو تمغہ جرت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کے بہنوئی وصول کریں گے۔ ڈاکٹر محمد عثمان اللہ شہید صرف پیشے کے لحاظ سے ہی مسیحا نہ تھے، بلکہ خدمت اور اثار کا پیکر تھے۔ آرمی میڈیکل کور میں اپنی خدمات کے دوران کئی مواقع ایسے آئے جب میجر عثمان نے فرض کی پکار پر لبیک کہا۔ ذاتی آسائش اور دنیاوی مقصد سے بے نیاز میجر عثمان نے ہمیشہ مسیحائی کو مقدم جانا۔ 6 اگست 2015 کی صبح ایک شدید زخمی کو فی الفور گلگت سے راولپنڈی منتقل کرنا انتہائی ضروری ٹھہرا۔ جب یہ اطلاع آپ کی یونٹ تک پہنچی تو ہمیشہ کی طرح لبیک کہنے والے میجر عثمان نے ایک بار پھر اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ ایئر میڈیکل ایویکویشن کا یہ سفر زندگی بچانے کا ایک مقدس ترین فریضہ تھا، جس کی تکمیل میں میجر عثمان خود آخری سفر پر روانہ ہوئے۔ دوران پرواز خراب موسم کے باعث ہیلی کاپٹر ایک پہاڑی کے دامن میں جا گرا، جس کے نتیجے میں آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ فرض شناسی، پیشہ ورانہ مہارت اور احساس ذمہ داری کے اعتراف میں صدر پاکستان نے میجر محمد عثمان اللہ شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گے۔ لیفٹیننٹ خاور شہاب نے بہترین منصوبہ بندی اور جارحانہ آپریشن کے ذریعے دہشت گردوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کے بعد انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ گھمسان کی اس لڑائی میں آپ شدید زخمی ہوئے اور جام شہادت نوش کر گئے، لیکن اس کم عمر نوجوان کا جذبہ بلند چوٹیوں سے یوں نبرد آزما ہوا کہ سلامہ منزی میں دہشت گردوں کا ٹریننگ کیمپ گوہر مرکز آج اس شہید نوجوان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فرض کی ادائیگی میں جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ نے جس احساس ذمہ داری اور قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، ان کے اعتراف میں صدر پاکستان نے لیفٹیننٹ خاور شہاب شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کے والد وصول کریں گے۔ عاشق علی شہید جنوبی وزیرستان میں آپریشن پرے غار کے دوران نائب صوبیدار عاشق علی کو آسمان پنگا سے زیارت کئی ٹاپ تک ضروری اسلحے کی ترسیل کا
مشن سونپا گیا۔ یہ پاک سرزمین کے ایک ایسے فرزند تھے کہ اپنا فرض کامیابی سے نبھانے کے بعد بھی اپنے دوسرے کامبیٹ گروپ کو کور مہیا کرنے کا خود فیصلہ کیا اور بہت سے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے دہشت گردوں کے لیے دیوار آہن ثابت ہوئے۔ دہشت گردوں کی گولیاں اس مٹی کی زندہ دیوار میں پیوست تو ہوئیں لیکن آپ کے ساتھیوں تک نہ پہنچ پائیں۔ فرض کی ادائیگی میں اپنی جان کی قربانی دے کر آپ نے جس ثابت قدمی، جذبہ ایثار اور لازوال قربانی کا مظاہرہ کیا، اس کے اعتراف میں صدر پاکستان نے نائب صوبیدار عاشق علی شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گی۔ نائب صوبیدار محمد عارف شہید سوات میں کوئک ری ایکشن فورس کمانڈر کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ 22 جولائی 2016 وادی کالام میں خوف و ہراس کی فضا پیدا کرنے کے لیے دہشت گردوں نے علاقے کی سیاسی شخصیات کو نشانہ بنانے کی غرض سے ایک آئی ڈی حملے کی بزدلانہ کارروائی کی۔ دھماکے کے بعد زخمیوں کو بروقت ہسپتال منتقل کرنے کے لیے نائب صوبیدار محمد عارف اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بڑی تندہی سے فرائض سر انجام دے رہے تھے کہ چھپے دشمن نے حملہ کر دیا۔ وطن کا یہ بیٹا دہشت گردوں کے عزائم کے سامنے یوں کھڑا ہوا کہ بالآخر انہیں پسپا ہونا پڑا۔ ایک اور مٹی کے عاشق کی قربانی ہماری سنہری تاریخ کا حصہ بنی۔ فرض سے لگن اور جان نثاری کے اعتراف میں صدر پاکستان نے نائب صوبیدار محمد عارف شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گی۔ حوالدار محمد اشرف خان شہید کا تعلق سبی اسکاؤٹ سے ہے۔ 18 جون 2016 ڈیرہ مراد جمالی میں آئی بی او کے دوران آپ نے ہائیڈ آؤٹ میں چھپے دہشت گردوں کا محاصرہ کر رکھا تھا کہ انہوں نے اچانک آپ کے کامبیٹ گروپ پر شدید فائرنگ شروع کر دی جس سے آپ زخمی ہو گئے۔ حوالدار اشرف خان نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حاضر دماغی اور پیشہ ورانہ مہارت سے اپنے کامبیٹ گروپ کے جوابی فائر سے کئی دہشت گردوں کو ہلاک اور باقی کو پسپا کر دیا۔ آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے لیکن آپریشن کو کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچا چکے تھے۔ فرض سے لگن اور جذبہ حب الوطنی کے اعتراف میں صدر پاکستان نے حوالدار محمد اشرف خان شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گی۔ لانس حوالدار نذر محمد شہید لائن آف کنٹرول پر مارٹر آبزرور کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ 19 نومبر 2016 صبح 10:40 پر دشمن نے بڑو سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کا آغاز کر دیا۔ لال او پی پر موجود لانس حوالدار نذر محمد نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پیشہ ورانہ مہارت سے دشمن کی فائرنگ پوزیشنز کی درست نشاندہی کے ذریعے مؤثر جوابی فائر گرا کر اسے زبردست بھاری نقصان پہنچایا۔ دشمن اس قدر بوکھلا گیا کہ لانس حوالدار نذر محمد کی او پی کو نشانہ بنانے کے لیے ملان میزائلوں کا سہارا لینا پڑا، جس کے نتیجے میں دھرتی کا یہ سپاہی شہادت کی منزلیں طے کرتا وطن کے با وفاؤں کی فہرست میں تو شامل ہو گیا لیکن آپ کی کاری ضرب دشمن کبھی بھلا نہ پائے گا۔ وطن سے محبت اور بہادری کے اعتراف میں صدر پاکستان نے لانس حوالدار نذر محمد شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گے۔
نائک نرسنگ جہاں زیب شہید خیبر رائفلز میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ 16 اور 17 مارچ 2016 کی درمیانی شب 80 کے قریب دہشت گردوں نے آپ کی پوسٹ پر حملہ کر دیا۔ لڑائی کے دوران نائک جہاں زیب نے رضاکارانہ ایمونیشن کو مختلف بنکرز پر پہنچانے کی مشکل اور پرخطر ڈیوٹی قبول کی۔ فائرنگ کے دوران ایک زخمی نوجوان کو فوراً طبی امداد مہیا کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے اپنے مشن کو جاری رکھا۔ گولیوں کی بوچھاڑ میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس بہادر نوجوان نے ایمونیشن ترسیل میں کمی نہ آنے دی، جس سے دہشت گردوں پر مسلسل فائر سے انہیں پسپا ہونا پڑا۔ اسی دوران ایک راکٹ فائر کی زد میں آ کر آپ نے جام شہادت نوش کیا، لیکن اس وقت تک آپ اپنا فرض مکمل کر چکے تھے۔ فرض سے لگن اور جذبہ حب الوطنی کے اعتراف میں صدر پاکستان نے نائک جہاں زیب شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گے۔ نائک شوکت علی شاہ شہید وادی نیلم میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 18 اکتوبر 2015 دشمن نے بزدلانہ کارروائی کرتے ہوئے آپ کی پوسٹ کو فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ بطور سکرین کمانڈر نائک شوکت علی نے دشمن کے لیے رکاوٹ کھڑی کر دی۔ آپ نے بلا خوف و خطر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جوابی فائر سے دشمن کو زبردست نقصان پہنچایا۔ فائرنگ کے تبادلے میں دشمن کا ایک راکٹ آپ کے سینے پر آ کر لگا، جس سے آپ جام شہادت نوش کر گئے، لیکن آپ کی بر وقت جوابی کارروائی نے دشمن کے ناپاک عزائم کو اس کے لیے عبرتناک بنا دیا۔ وطن سے محبت اور جان نثاری کے اعتراف میں صدر پاکستان نے نائک شوکت علی شاہ شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گے۔ نائک امتیاز احمد شہید لائن آف کنٹرول پر 30 بلوچ ریجمنٹ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ 29 ستمبر 2016 دشمن نے خنجر سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ سے 30 بلوچ ریجمنٹ کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ نائک امتیاز لسننگ پوسٹ پر موجود دشمن کے سامنے ڈٹے رہے اور جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آبزرویشن کے ذریعے دشمن پر مؤثر فائر گراتے رہے۔ اسی اثناء میں دشمن کے مارٹر گولے کے گرنے سے آپ نے جام شہادت نوش کیا، لیکن اس وقت تک آپ مٹی کا قرض ادا کر چکے تھے۔ یہ بہتا لہو سرخی ہے آزادی کے افسانے کی۔ آپ کی پیشہ ورانہ مہارت، فرض شناسی اور لازوال قربانی کے اعتراف میں صدر پاکستان نے نائک امتیاز احمد شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گے۔ لانس نائک محمد رفیق شہید بارودی مواد کو نکارہ بنانے کے ماہر تھے۔ آپ نے بلوچستان سمیت شمالی اور جنوبی وزیرستان میں متعدد بارودی مواد کو نکارہ بنا کر سینکڑوں معصوم زندگیوں کو بچانے کا اہم فریضہ سر انجام دیا۔ 21 اپریل 2016 شوگئی گاؤں میں اس وقت ایک مشتبہ بارودی مواد کی اطلاع ملی جب ٹی ڈی پیز کی آمد متوقع تھی۔ لانس نائک محمد رفیق بارودی مواد کو نکارہ بنانے کے دوران دھماکے سے شدید زخمی ہو گئے اور 2 ماہ تک زندگی کی جنگ لڑتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن شہادت کا رتبہ حاصل کرنے سے پہلے بھی آپ نے بہت سی قیمتی جانوں کو بچایا۔ فرض سے لگن، جان نثاری اور بے لوث خدمت کے اعتراف میں صدر پاکستان نے
لانس نائک محمد رفیق شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گی۔ سپاہی سید ملا شہید باجوڑ اسکاؤٹس میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ 21 مارچ 2016 دہشت گردوں نے آپ کی پوسٹ پر حملہ کر دیا۔ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دہشت گرد پوسٹ کے نزدیک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ شدید فائر کے دوران سپاہی سید ملا نے نہایت حوصلے سے دہشت گردوں پر تاک تاک کر نشانے لگائے۔ زندگی اور موت کی جنگ سپاہی سید ملا نہایت کامیابی سے لڑ رہے تھے کہ دشمن کی ایک گولی سے شدید زخمی ہو کر بالآخر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تاہم تنے تنہا یہ مجاہد مختلف پوزیشن سے کئی دہشت گردوں کو جہنم واصل کر کے ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا چکا تھا۔ فرض سے لگن اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں صدر پاکستان نے سپاہی سید ملا شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کے بھائی وصول کریں گے۔ سپاہی شوکت علی شہید 17 مارچ 2016 70 پنجاب ریجمنٹ نے ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پلان کیا۔ سپاہی شوکت علی IBO کے دوران آؤٹر کارڈن کا حصہ تھے۔ LMG نمبر 1 کی حیثیت سے آپ کا پوزیشن سنبھالے رکھنا آپریشن کی کامیابی کے لیے ناگزیر تھا۔ دہشت گردوں نے آپ کی کمپنی پر مختلف اطراف سے حملہ کر دیا۔ سپاہی شوکت علی کو اپنی پوزیشن اور بروقت ریسپانس کی اہمیت کا ادراک تھا۔ آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مؤثر جوابی فائر سے دہشت گردوں کی پیش قدمی کو روک دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 گولیاں آپ کے سینے پر لگی اور آپ نے اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی، لیکن آپ کی بروقت کارروائی نے آپریشن کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وطن سے محبت، جان نثاری اور بے لوث قربانی کے اعتراف میں صدر پاکستان نے سپاہی شوکت علی شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گی۔ یونٹ کے دفاع کو مستحکم کرنے کے لیے سپاہی وزیر احمد نے اپنے ساتھیوں سمیت اہم کردار ادا کیا۔ 12 جولائی 2016 سپاہی وزیر احمد اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بنکر کنسٹرکشن مٹیریل کی ترسیل میں مصروف تھے کہ جنگل میں چھپے دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ اس اچانک پن کے باوجود سپاہی وزیر احمد اور آپ کے ساتھیوں نے بروقت جوابی فائر شروع کر دیا۔ اس دوران ایک گولی لگنے سے آپ شدید زخمی ہو گئے، تاہم آپ اور آپ کے ساتھیوں نے بہت سے دہشت گردوں کو ہلاک اور باقی کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ بہادری، بے مثال لگن اور قربانی کے اعتراف میں صدر پاکستان نے سپاہی وزیر احمد شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گی۔ سپاہی علی گوہر شہید لائن آف کنٹرول پر کھوئی رٹا سیکٹر میں فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ 8 نومبر 2016 دشمن نے آپ کی پوسٹ پر فائرنگ شروع کر دی۔ سپاہی علی گوہر نے 14.5 کے مؤثر جوابی فائر سے دشمن کی مگرمچھ پوسٹ کو تباہ کر دیا۔ فائرنگ کا یہ تبادلہ جاری تھا کہ دشمن کا ایک مارٹر گولہ آپ کے بنکر کے نزدیک گرا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ موقع کی نزاکت، ساتھیوں کی سلامتی اور ناموس وطن کی خاطر
سپاہی علی گوہر نے صبر و ضبط کی نئی مثال قائم کی۔ بہادر سپاہی زخمی ضرور ہوا لیکن آپ کا حوصلہ چٹان کی مانند بلند تھا۔ آپ محاذ پر ڈٹے رہے اور دشمن پر جوابی فائر کرتے رہے، یہاں تک کہ دشمن حوصلہ ہار گیا، اس کی گنیں خاموش ہو گئیں۔ سپاہی علی گوہر کو CMH راولپنڈی منتقل کیا گیا، جہاں آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے۔ فرض سے لگن اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں صدر پاکستان نے سپاہی علی گوہر شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی والدہ وصول کریں گے۔ سپاہی عمر سعید خان شہید 29 بلوچ ریجمنٹ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ 8 نومبر 2016 آپ بانگو سر سٹرانگ پوائنٹ تعمیر کرنے میں مصروف تھے کہ دہشت گردوں نے آپ کی پوسٹ پر حملہ کر دیا۔ سپاہی عمر سعید نے اپنے جوابی فائر سے حملہ آوروں کو نشانے پر رکھ لیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں آپ شدید زخمی ہوئے، لیکن سپاہی عمر اور آپ کے ساتھیوں نے اچانک حملے کے باوجود اپنے حوصلے بلند رکھے اور کئی دہشت گردوں کو ہلاک کر کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے جام شہادت تو نوش کیا، لیکن وطن کے دفاع پر آنچ نہ آنے دی۔ فرض سے لگن اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں صدر پاکستان نے سپاہی عمر سعید خان شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کے والد وصول کریں گے۔ سپاہی محمد جمیل شہید پریغر آپریشن کے دوران 13 مئی 2015 آپ کی کمپنی کو ایک اہم پہاڑی چوٹی زیارت کئی پر آپریشن کا حکم ملا۔ یہ علاقہ گھنے جنگلات سے ڈھکا ہونے کے ساتھ ساتھ ازبک اور مقامی دہشت گردوں کی اماج گاہ تھا۔ بارش اور شدید دھند نے آپریشن کی مشکلات میں اضافہ کر دیا تھا۔ سپاہی محمد جمیل زیارت کئی چوٹی پر پہنچنے والے ہراول دستے کا حصہ تھے۔ دہشت گردوں نے شدید مزاحمت کرتے ہوئے آپ کی کمپنی پر حملہ کر دیا، جس سے یونٹ کی مزید پیش قدمی رک گئی۔ اس موقع پر سپاہی جمیل نے بہادری اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مشین گن کے مؤثر فائر سے اس جوابی حملے کو پسپا کر کے زیارت کئی ٹاپ کا کنٹرول حاصل کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں ایک گولی لگنے سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ آپ نے جان تو دے دی، لیکن نہ اپنا سر جھکایا اور نہ ہی اپنی ریجمنٹ کا سر جھکنے دیا۔ بے مثال جرت، بہادری اور فرض سے شدید لگن کے اعتراف میں صدر پاکستان نے سپاہی محمد جمیل شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کے والد وصول کریں گے۔ سپاہی امیر انتظار شہید لائن آف کنٹرول پر کیل سیکٹر میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 23 نومبر 2016 دشمن نے آپ کی پوسٹ کو مارٹرز، فیلڈ گن اور دیگر بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا، لیکن ٹائیگر بٹالین کا یہ بہادر سپوت جان ہتھیلی پر لیے دشمن کے خلاف ڈٹا رہا۔ فائرنگ کے تبادلے میں شدید زخمی ہونے کے باوجود آپ آخری سانس تک اپنی پوزیشن پر قائم رہے اور دشمن کے سارے منصوبے ناکام بنا دیے۔ زخموں سے بہتے لہو نے اس بہادر سپوت کی جان وطن عزیز کے دفاع پر قربان ہوتے دیکھی۔ اس عظیم قربانی کے اعتراف میں صدر پاکستان نے سپاہی امیر انتظار شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گے۔
سپاہی خیال محمد شہید لائن آف کنٹرول پر وطن کی حفاظت کا مقدس فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ 28 اکتوبر 2016 دشمن نے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ کی پوسٹ کو نشانہ بنایا۔ سپاہی خیال محمد نے خندق پوسٹ سے لائٹ مشین گن کے مؤثر فائر سے دشمن کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچایا۔ دشمن نے خیال محمد کی پوزیشن بھانپ لی اور اپنی بزدلانہ کارروائی سے آپ کو نشانہ بنایا، جس سے آپ زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے کے باوجود سپاہی خیال محمد مسلسل دشمن پر جوابی فائر گراتے رہے، یہاں تک کہ دشمن کے ہتھیار خاموش ہو گئے۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے سپاہی خیال محمد جام شہادت نوش کر گئے۔ فرض شناسی اور وطن سے محبت کے اعتراف میں صدر پاکستان نے سپاہی خیال محمد شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گے۔ اب باری ہے اقوام متحدہ کے خصوصی میڈل کی۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد اشرف شہید آئیوری کوسٹ میں UN کے امن مشن کا حصہ تھے۔ آپ نے اقوام متحدہ میں فرائض کی ادائیگی کے دوران پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اس قربانی کے اعتراف میں لیفٹیننٹ کرنل محمد اشرف شہید کو اقوام متحدہ کا خصوصی میڈل عطا کیا گیا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گی۔ حوالدار عبد المجید خان شہید عالمی امن کے قیام کے لیے کانگو میں فرائض کی بجا آوری کے دوران شہید ہوئے۔ اس بے لوث قربانی کے اعتراف میں حوالدار عبد المجید خان شہید کو اقوام متحدہ کا خصوصی میڈل عطا کیا گیا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گی۔ شان احمد شہید کانگو میں اقوام متحدہ کے امن مشن کے دوران پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس بے لوث قربانی کے اعتراف میں حوالدار ذیشان احمد شہید کو اقوام متحدہ کا خصوصی میڈل عطا کیا گیا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گی۔ معزز خواتین و حضرات، قربانیوں کا یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ امن کے مستقل قیام تک ہم سب سپاہی وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے رہیں گے۔ تاہم آج کی تقریب کا آخری اعزاز نائک کیسر عباس شہید سینٹرل افریقن ریپبلک میں اقوام متحدہ کے امن مشن کا حصہ تھے۔ نائک کیسر عباس شہید نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے شہادت کا عظیم رتبہ حاصل کیا، جس کے اعتراف میں نائک کیسر عباس شہید کو اقوام متحدہ کا خصوصی میڈل عطا کیا گیا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گے۔ جناب آفیسرز، سردار صاحبان، بہادر جوانوں اور اعزاز وصول کرنے والے آفیسرز، JCOs، جوانوں کی فیملیز، السلام علیکم۔ آج ہم یہاں پر جو آفیسرز نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، ان کی پرفارمنس کو اکنالج کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ جن لوگوں نے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے جسم پر گولیاں کھائیں، اور سب سے زیادہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان اس مادر وطن پر نچھاور کر دی۔ میرا خیال ہے کوئی قوم بھی اور کوئی بھی میڈل ان کے اس قربانی کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ کوئی میڈل، کوئی دنیاوی چیز ہمارے جو ورثاء ہیں ان کے غم میں کمی نہیں لا سکتے۔
یہ وہ لوگ ہیں جن کی قربانی کی وجہ سے آج ہم امن کی طرف بڑھ رہے ہیں. ان کی قربانیوں کی وجہ سے دن بدن پاکستان میں امن آ رہا ہے. میں جب بھی ملک سے باہر جاتا ہوں تو مجھ سے عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد ہیں انہوں نے تمام دنیا میں تباہی مچائی ہوئی ہے، اور صرف اگر ایک کامیابی کی مثال ہے تو پاکستان ہے جس نے اپنے علاقے سے دہشت گردوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے. حالانکہ یہ جنگ ابھی جاری ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کی کیا خصوصیت ہے پاکستان میں جو باقی ملکوں میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے باقی ملکوں کو آج تک کامیابی نہیں ملی؟ تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ ہماری صرف ایک بڑی وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ جب تک یہ پاکستانی قوم ایسی مائیں، ایسی بیویاں، ایسی بیٹیاں جو اپنے والد کو، جو مائیں جو اپنے بیٹوں کو اس ملک پہ نچھاور کرنے کے لیے پیدا ہوتی رہیں گی تو اس ملک کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. میں ان ماؤں کو سلوٹ کرتا ہوں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں جن کی قربانی کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے بزرگ والدین بھی، والد صاحب بھی موجود ہیں، کئیوں کے والد صاحب بھی آئے ہیں یہاں پر لینے کے لیے. ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ایک باپ کے کندھے پہ سب سے بڑا بوجھ جوان اولاد کا ہوتا ہے، تو میں ان کے دکھ کو سمجھتا ہوں. ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یاد رکھیے یہ ہمارے ریئل ہیروز ہیں. ہیرو وہ ہیں جس نے ملک کے لیے زندگی کو داؤ پر لگا دیا اور بغیر کسی سے پوچھے اپنی جان ملک میں نچھاور کر دی. یہ ہمارے ریئل ہیروز ہیں، اصل ہیرو یہ ہیں. اور وہ قومیں جو اپنے ہیروز کو بھلا دیتی ہیں وہ قومیں مٹ جایا کرتی ہیں. ہم ان کے لیے پوری کوشش، دنیاوی لحاظ سے تو ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ان کے بچوں کو، ان کی بیواؤں کو، ان کے ورثاء کو کوئی تکلیف نہ ہو. لیکن ایز اے قوم ہمیں ہمیشہ ان کی قربانی یاد رکھنی چاہیے. جیسے میں نے کہا ہے کہ جو قومیں اپنے شہداء کو بھلا دیتی ہیں وہ قومیں مٹ جایا کرتی ہیں. پاکستان آہستہ آہستہ دن بدن ترقی کی طرف اور امن کی طرف جا رہا ہے، اور یہ نہ ہو کہ جب ہمارے ملک میں پورا امن آ جائے تو ہم ان شہداء کی قربانیوں کو بھول بیٹھیں. کیونکہ ہماری قوم کی بھی جو تاریخ یاد رکھنے کی صلاحیت ہے وہ بہت کم ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ کچھ ہی عرصہ گزرا ہے کہ فراٹا میں امن آیا ہے اور لوگوں نے ایک اور تحریک شروع کر دی ہے. کچھ لوگ پاکستان میں جو باہر سے اور اندر سے پاکستان کی سالمیت کے درپے ہیں، ان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جو کچھ بھی کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ جب تک یہ فوج، اس کے پیچھے یہ قوم کھڑی ہے، انشاءاللہ پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا. اور پاکستان ابھی مشکل حالات سے باہر نکل آیا ہے، اور انشاءاللہ دن بدن اب پاکستان کے اچھے دن آنے والے ہیں. اور ان دنوں میں آج سے کچھ عرصے بعد جب ہم پاکستان کی اور ترقی کی طرف جائیں گے تو میں آپ سے توقع رکھتا ہوں، شاید میں تو اس عہدے پر نہیں ہوں گا، لیکن آپ میں سے کچھ ینگ افسر اس وقت پہنچے ہوں گے، تو کبھی بھی شہداء کو مت بھلائیے گا، ان کے ورثاء کو مت بھلائیے گا. کیونکہ جو قومیں ورثاء کو بلا دیتی ہیں، شہیدوں کو بلا دیتی ہیں، وہ قومیں مٹ جایا کرتی ہیں. میں آخر میں تمام شہداء کے ورثاء کو اپنی طرف سے سلوٹ پیش کرتا ہوں. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.